فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں ہوں سیمی زوار، اور ہم مل کر کافی دنوں سے جس کتاب کو پڑھ رہے تھے، کافی ہم نے نشستوں میں جس کتاب کو پڑھا، اسلامی علوم کا تعارف، کہ جس کا عنوان علم المنطق. مؤلف ہیں آیت اللہ شہید استاد مرتضی مطہری. تو آج اس نشست میں ہم آخری ریکارڈنگ کرنے جا رہے ہیں اس کتاب کی. صفحہ نمبر 13 پڑھنے جا رہے ہیں، اور سبق نمبر 13 ہے اور صفحہ نمبر 90 ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا 103 ٹوٹل پیجز ہیں اس کے. آئیے باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں. عنوان ہے قیاس کی اہمیت نمبر 3. گزشتہ سبق میں ہم نے وہ اعتراضات بیان کیے جو منطق کی افادیت پر ہوتے ہیں. اب ہم ان اعتراضات کو پیش کر رہے ہیں جو اس کی صحت پر ہوتے ہیں اور نتیجے میں منطق کو غلط اور باطل قرار دے دیتے ہیں. البتہ یہ یاد دہانی ضروری ہے کہ ہم یہاں تقریباً اس سلسلے کے سب ہی اعتراضات بیان کر رہے ہیں تاکہ ارسطوئی منطق پر کس قسم کے حملے ہوئے ہیں اس سے پوری آشنائی حاصل ہو جائے. لیکن جواب صرف بعض اعتراضات کا ہی دے سکیں گے، کیونکہ بعض دوسرے اعتراضات کے جواب کے لیے فلسفے کا جاننا ضروری ہے. لہٰذا ان کے جوابات فلسفے کے ذیل میں ملیں گے. نمبر 1، منطق کی اہمیت قیاس کی اہمیت سے وابستہ ہے، کیونکہ منطق صحیح قیاس کرنے کے اصول و قواعد بیان کرتی ہے. دوسری طرف قیاسات میں سب سے بڑا اور اہم حصہ قیاس اقترانی کا ہے. قیاس اقترانی کی 4 شکلوں میں سب سے اہم شکل اول ہے، کیونکہ بقیہ 3 شکلوں کا دار و مدار اسی شکل پر ہے. شکل اول جو منطق کی پہلی بنیاد اور اصل رکن ہے، وہ دور پر مبنی ہے اور دور باطل ہے. لہٰذا علم منطق سرے سے باطل ہے. اب یہاں پہ لکھا ہے توضیح. جب ہم شکل اول کہتے ہیں، مثلا ہر انسان حیوان ہے، بریکٹ میں لکھا ہے صغرا، ہر حیوان جسم ہے، کبرا، پس انسان جسم، بریکٹ میں لکھا ہے نتیجہ. ہر انسان جسم ہے. یہ قضیہ چونکہ 2 دوسرے قضیوں کی پیداوار اور نتیجہ ہے، لہٰذا ہم اس کے بارے میں اسی وقت علم حاصل کر سکتے ہیں جب اس کے دونوں مقدموں کا، جس میں کبرا بھی شامل ہے، پہلے علم حاصل کر چکے ہوں. دوسرے لفظوں میں نتیجے کا علم کبرا کے علم پر موقوف ہے. دوسری طرف کبرا ہر حیوان جسم ہے. چونکہ قضیہ کلیہ ہے، لہٰذا اس کے سلسلے میں ہم اسی وقت علم حاصل کر سکتے ہیں جب اس کی تمام جزیات کے متعلق معلومات فراہم کر چکے ہوں. پس ہر حیوان جسم ہے، یہ قضیہ ہمارے لیے اسی وقت متحقق اور معلوم ہو سکے گا کہ جب ہم حیوانات کی تمام اقسام کے بارے میں، جس میں انسان بھی شامل ہے، علم و معرفت حاصل کر چکے ہوں کہ وہ جسم ہے. پس کبرا یعنی کہ ہر حیوان و جسم کا علم نتیجے کے علم پر موقوف ہے. نتیجے کا علم کبرا کے علم پر موقوف ہے اور کبرا کا علم نتیجے کے علم پر موقوف ہے. اور یہ دور صریح ہے، سواد رے یہ ہے. یہ وہی اعتراض ہے جو نامہ دانشوران، یہ انورٹڈ کامہ میں ہے، نامہ دانشوران کی روایت کے مطابق نیشاپور میں ملاقات کے دوران ابو سعید ابو الخیر نے بو علی سینا پر کیا ہے، اور بو علی نے اس کا جواب بھی دیا ہے. چونکہ بو علی سینا کا جواب مختصر ہے، ممکن ہے بعض افراد سے نہ سمجھ پائیں، لہٰذا ہم مزید توضیح اور کچھ اضافے کے ساتھ جواب دے رہے ہیں. اس کے بعد خود بو علی
کا جواب بھی بین ہی نقل کریں گے۔ جواب یہ ہے کہ اولاً خود یہ استدلال بھی شکل اول کی صورت میں ایک قیاس ہے، کیونکہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شکل اول دور ہے اور دور باطل ہے، پس شکل اول باطل ہے۔ چونکہ شکل اول باطل ہے اور اس قیاس کے اس حکم کے مطابق کہ باطل پر مبنی چیز بھی باطل ہوا کرتی ہے، وہ تمام قیاسی شکلیں جو شکل اول پر مبنی باطل ہیں۔ جیسا کہ ہمارے سامنے ہے، شکل اول کے بطلان بے تو لام الف نون بطلان پر ابو سعید کا استدلال شکل اول ہی کی قسم کا ایک قیاس ہے۔ اگر شکل اول باطل ہے تو ابو سعید کا استدلال جو خود بھی شکل اول پر مبنی ہے باطل ہے۔ ابو سعید شکل اول کے ذریعے ہی شکل اول کو باطل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ خلف بریکٹ پہ لکھا ہے کہ خلاف فرض ہے۔ ثانیاً کبریٰ کا علم اس کے جزیات کے علم پر موقوف ہے۔ اس نظریے کا تجزیہ و تحلیل ضروری ہے۔ اگر مراد یہ ہے کہ کبریٰ کا علم اس کی جزیات کے تفصیلی علم پر موقوف ہے، یعنی اس کی تمام جزیات کا استقراء ضروری ہے تاکہ کلی کا علم حاصل ہو سکے، تو یہ نظریہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ کسی کلی کے علم کا صرف یہی ایک راستہ نہیں ہے کہ اس کی تمام جزیات کا استقراء کیا جائے۔ بعض کلیات کے سلسلے میں ہمیں تجربہ و استقراء کے بغیر ہی علم ہوتا ہے، مثلاً دور کے محال ہونے کا علم۔ اسی طرح بعض کلیات کا علم اس کی طرف چند جزیات کے سلسلے میں تجربے سے ہی حاصل ہو جاتا ہے۔ تمام جزیات کو تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے مریض کی حالت اور دوا کی خاصیت کے سلسلے میں ڈاکٹر کی معلومات جب صرف چند موارد و جزیات کے تجربے سے کلی حاصل ہو جاتی ہے تو اسے ایک قیاس کے ذریعے تمام جزیات کے لیے عمومیت دے دیتے ہیں۔ لیکن اگر مقصد یہ ہے کہ کبریٰ کے علم کے لیے اس کی تمام جزیات، جس میں نتیجہ بھی شامل ہے، کا اجمالی علم ضروری ہے، اور نتیجے کا علم کبریٰ کے علم میں شامل ہے، تو یہ نظریہ صحیح ہے۔ لیکن نتیجے سے جو چیز مقصود ہوتی ہے اور جس کی خاطر قیاس تشکیل دیا جاتا ہے، وہ نتیجے کا تفصیلی علم ہے، نہ کہ بسیط و اجمالی علم جو کہ کبریٰ کے ضمن میں موجود ہوتا ہے۔ اس میں نہ کوئی قباحت ہے اور نہ ہی اسے دور کہتے ہیں، کیونکہ یہ دو قسم کے علم ہیں۔ ابو علی سینا نے ابو سعید کو یہی جواب دیا تھا کہ نتیجے کا علم تفصیلی ہے اور کبریٰ کے ضمن میں نتیجے کا علم اجمالی و ضمنی ہے، اور یہ دو قسم کے علم ہیں۔ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ ہر قیاس یا معلومات کی تکرار ہے اور یا مصادر مطلوب، کیونکہ جب قیاس تشکیل دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہر انسان حیوان ہے اور ہر حیوان جسم ہے، پس انسان جسم ہے، یا ہمیں ہر حیوان جسم ہے۔ کبریٰ کے ضمن میں معلوم ہے کہ انسان بھی جو حیوانات کی ایک قسم ہے جسم ہے، یا معلوم نہیں ہے۔ اگر معلوم ہے تو نتیجہ کبریٰ کے ضمن میں پہلے ہی سے معلوم تھا اور اسی کو دوبارہ دہرایا جا رہا ہے، پس نتیجہ اسی چیز کی تکرار ہے جو کبریٰ کے ضمن میں پہلے سے معلوم تھی، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اور اگر معلوم نہیں ہے تو ہم اس چیز کو جو ہمارے لیے مجہول ہے خود اسی کے لیے دلیل قرار دیتے ہوئے کبریٰ کے ضمن میں قرار دیتے ہیں، اور یہ مصادرہ مطلوب ہے، یعنی شے مجہول خود اپنی دلیل قرار پائی ہے۔ یہ 15ویں صدی عیسوی کے مشہور و معروف انگریز فلسفی مل جان اسٹارٹ کا اعتراض ہے، اور یہاں پر لکھتے ہیں اس استدلال میں بھی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ اور ابو سعید ابو الخیر کا اعتراض دونوں کی بنیاد مشترک ہے، اور وہ یہ کہ کبریٰ کا علم اسی وقت حاصل ہوگا جب استقراء کے ذریعے نتیجے کا علم حاصل ہو چکا ہو۔ اس کا جواب بھی وہی ہے جو گزشتہ اعتراض کے جواب میں بیان کر چکے ہیں۔ رہا یہ سوال کہ نتیجہ کبریٰ کے ذیل میں معلوم ہے یا مجہول، اس کا جواب وہی ہے کہ جو ابو علی سینا نے ابو سعید کو دیا ہے کہ نتیجہ اجمالاً معلوم ہے مگر تفصیلاً مجہول ہے، لہٰذا نہ تکرار معلوم
لازم آتی ہے اور نہ مصادرہ مطلوب. اور اب پڑھتے ہیں نمبر 3. لکھا ہے کہ ارسطوئی منطق قیاسی منطق ہے اور قیاس کی بنیاد یہ ہے کہ ذہن کا فکری سفر ہمیشہ نزولی ہے، اوپر سے نیچے کی طرف ہے، یعنی ذہن کلی سے جزئی کی طرف منتقل ہوتا ہے. یعنی کہ دوبارہ پڑھتے ہیں، یعنی ذہن کلی سے جزئی کی طرف منتقل ہوتا ہے. ماضی میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ذہن پہلے کلیات کو درک کرتا ہے اور پھر کلیات کے سہارے جزیات کو سمجھ پاتا ہے، لیکن بعد میں تحقیقات نے ثابت کر دیا کہ معاملہ بالکل برعکس ہے. ذہن کا فکری سفر ہمیشہ صعودی ہے، سین عین واو دال چھوٹی ہے، جزوی جے جیم زے حمزہ چھوٹی ہے، جزئی سے کلی کی طرف ہے. لہٰذا ذہن اور اس کی فعالیتوں کے سلسلے میں علم النفس کے جدید اور عمیق مطالعات کے پیش نظر قیاسی روش غلط اور باطل ہے. دوسرے لفظوں میں قیاسی تفکر بے بنیاد ہے. تفکر کا واحد راستہ استقراء ہے. یہ اعتراض اسی بات کا ذرا عالمانہ بیان ہے جو گزشتہ اعتراضات کے ضمن میں کہی جاتی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ حرکت ذہن کو صعودی حرکت میں منحصر کرنا ہرگز صحیح نہیں ہے. سواد عین واو دال چھوٹی ہے، صعودی حرکت میں منحصر کرنا ہرگز صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہمارا بارہا ہم یہاں پہ ہے، میرے خیال ہے وہ غلطی سے الف اور رے بھی لکھا گیا، کیونکہ ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ خود تجربہ اور تجرباتی امور سے علمی نتائج کا حصول بہترین گواہ ہے کہ ذہن کا سفر صعودی بھی ہے اور نزولی بھی. کیونکہ ذہن ایک دفعہ چند جزیات پر تجربہ کر کے ایک کلی قاعدہ استنباط کرتا ہے، اس وقت اس کی حرکت صعودی ہوتی ہے، پھر اسی کلی قاعدے کو بقیہ تمام جزیات کے لیے عمومیت دیتا ہے. اس صورت میں اس کی حرکت نزولی و قیاسی ہوتی ہے. علاوہ برائیں انسانی ذہن کے تمام قطعی اصول تجربی و حسی ہیں، حسی نہیں ہیں. ہاں پھر لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ دور باطل ہے یا جسم واحد کا آن واحد میں دو مختلف جگہوں پر ہونا محال ہے. اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں. انورٹڈ کاما میں پہلا جملہ تو لکھا ہے کہ دور باطل ہے، پھر لکھا ہے یا اگلا جملہ جو ہے یہ بھی انورٹڈ کاما میں ہے کہ یا جسم واحد کا آنے واحد میں دو مختلف جگہوں پر ہونا محال ہے، انورٹڈ کاما کلوز. اسی قسم کے دوسرے مقامات پر محال یا ضروری ہونے کے سلسلے میں ذہن کا حکم اور فیصلہ حسی و استقرائی یا تجربی ہرگز نہیں ہو سکتا. تعجب تو یہ ہے کہ خود یہی استدلال جو کہتا ہے کہ قیاس یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے قیاس کلی سے جزوی کی طرف انتقال ہے اور کلی سے جزوی کی طرف انتقال غلط و ناممکن ہے، انورٹڈ کاما کلوز. یہ خود ایک قیاسی استدلال اور نزولی سفر ہے. استدلال کرنے والا کس طرح سے اسی قیاس کے ذریعے قیاس کو باطل کرنا چاہتا ہے جو اس کی نگاہ میں باطل ہے. اگر قیاس باطل ہے تو خود یہ قیاس بھی باطل ہے، پس قیاس کے باطل ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ لکھا ہے کہ ارسطوئی منطق کا مفروضہ یہ ہے کہ ایک قضیے میں دو چیزوں کا رابطہ ہمیشہ اندراجی رابطہ ہے، الف نون دال رے الف جیم چھوٹی ہے، اندراجی رابطہ ہے. اسی لیے اس نے قیاس کو استثنائی و اقترانی اور قیاس اقترانی کو چار مشہور شکلوں میں منحصر کر دیا ہے. حالانکہ رابطہ اندراج کے علاوہ کچھ اور رابطے بھی ہیں، اور وہ رابطہ تساوی تیسین الف واو چھوٹی ہے یا اکبریت یا اصغریت ہے جو ریاضیات میں استعمال کیا جاتا ہے. مثلا زاویہ الف زاویہ بے کے برابر ہے، زاویہ بے زاویہ جیم کے برابر ہے، اس لیے زاویہ الف اور زاویہ جیم کے برابر ہے. یہ تین جملے تھے پڑھے ہیں میں نے. پھر لکھا یہ قیاس منطق کی چار شکلوں میں سے کسی شکل پر منطبق نہیں ہوتا کیونکہ اس میں حد وسط واو سین تے حد وسط کی تکرار نہیں ہے. پھر لکھا ہے کہ پہلے قضیہ قاف زواد یہ ہے میں محمول مفہوم برابر ہے اور دوسرے قضیے میں موضوع زاویہ ہے نہ کہ برابر. اس کے باوجود یہ قیاس نتیجہ خیز ہے. یہ اعتراض برٹن رسل جیسے جدید ریاضی منطقیوں نے کیا ہے. جواب یہ ہے کہ منتقبین
कम अज़ कम इस्लामी मैं दोबारा पढ़ती हूँ, मुंतक़ीन है, हिज्जे करते हैं, मीम नून तोए काफ ये नून। तो जवाब ये है कि मुंतक़ीन कम अज़ कम इस्लामी मुंतक़ीन इस क़यास से भी वाकिफ़ हैं और इससे क़यास मसावात से ताबीर करते हैं, लेकिन उनकी नज़र में क़यास मसावात दर हकीकत चंद इक़्तरानी क़यासों का मजमूआ है जहाँ तमाम राब्ते इंदराजी हो जाएंगे। इसकी तफसील इशारात वग़ैरह जैसी मंतकी किताबों में तलाश करनी चाहिए। 5वें नंबर पे लिखा है कि ये मंतक सूरत के लिहाज से भी नाक़िस है, क्योंकि मिसाल के तौर पर इंसान दिल रखता है, जिसका मफ़हूम दर हकीकत ये है कि अगर कोई चीज़ वजूद में आए और इंसान हो तो ज़रूर यकीनन दिल रखती होगी। इस मंतक ने इस किस्म के हकीकी हमलिया क़ज़ियों के दरमियान किसी किस्म का फ़र्क नहीं रखा है, और यही चीज़ मावराए अल तबीई मीम अलिफ वाव रे अलिफ हमज़ा अलिफ लाम तोए बे ये आइन छोटी तबीई मसाइल में नहायत ख़तरनाक लग़ज़िशों का बायस हुई है। जवाब यह है कि इस्लामी मुंतक़ीन इस नुक्ते की तरफ अच्छी तरह मुतवज्जो रहे हैं और उन्होंने फ़र्क भी कायम किया है, और इसी फ़र्क की रोशनी में उन्होंने क़यास की शराइत बयान की हैं। चूँकि ये बहस काफ़ी तवील है, लिहाजा हम यहाँ इसके ज़िक्र से इज्तनाब कर रहे हैं। 6 नंबर पे लिखा है अरस्तुई मंतक ज़हनी कुल्लियात व मफ़ाहीम की बुनियाद पर इस्तवार है, जबकि कुल्ली मफ़हूम की कोई हकीकत नहीं। जहन के तमाम तसव्वुरात जुज़ई हैं, कुल्ली एक खोखले लफ्ज़ के सिवा कुछ भी नहीं है। यह एतराज़ भी लिखा है स्टीवर्ट मिल का है, और ये नज़रिया नून अलिफ मीम नून लाम जे मीम के नाम से मशहूर है। इस नज़रिए का जवाब फ़लसफ़े में अच्छी तरह से दिया गया है। 7वें नंबर पे लिखा है कि अरस्तुई मंतिक़ होयत है वाह ये ते की बुनियाद अरस्तुई मंतक होयत की बुनियाद पर इस्तवार है। इसका ख्याल है कि हर चीज़ हमेशा ख़ुद ही है, इसीलिए इस मकसद में मफ़ाहीम साबित जामिद और बेतहर्रुक हैं। हालांकि मफ़ाहीम व वाक़यात पर हाकिम कानून हरकत है जो ऐन तग़य्युर व तब्दील है, यानी किसी शय का अपने गैर से तब्दील हो जाना। लिहाजा ये मंतक वाक़यात से मुताबिकत नहीं रखती। वाहिद सही मंतक वो है जो मफ़ाहीम को तहर्रुक अता करे। कानून होयत है वायत कानून होयत से इज्तनाब बरते और वो डायलेक्टिक मंतक है। ये एतराज़ हेगल के पैरोकारों ख़ासकर डायलेक्टिक मीम ये टे ये मटीरियलिज़म उर्दू में लिखा होता है तो उसको ज़रा हिज्जे करना, मटीरियलिज़म के परस्तारों ने पेश किया है। हमने उसूल फ़लसफ़े की पहली और दूसरी जिल्द में इस सिलसिले में बहस की है। इस सिलसिले में तहक़ीक़ भी उन असबाक़ के दायरे से बाहर है। 8वें नंबर पर लिखा है कि ये मंतक तनाक़ुज़ के महाल होने के कानून पर इस्तवार है। हालांकि कानून तनाक़ुज़ ज़हन व वाक़इयत पर हाकिम अहम तरीन कानून है। इसका जवाब भी उसूल फ़लसफ़े की जिल्द अव्वल व 2 में दिया जा चुका है। गुज़िश्ता एक सबक में भी तनाक़ुज़ के महाल होने के कानून के सिलसिले में बहस हो चुकी है और कुल्लियात फ़लसफ़े में भी दोबारा बहस की जाएगी। सामईन, अब हम पहुँच गए हैं सबक नंबर 14 पढ़ने के लिए। इस किताब के सफ़ा नंबर 98 पर इसका उन्वान है सनाआत खमसा। स्वाद नून अलिफ आइन अलिफ ते सनाआत और खेमीम सीन है खमसा। गुज़िश्ता असबाक में हमने 12 क़यास के मवाद का तस्करा किया है। मसलन इस क़यास में सुक़रात इंसान है, हर इंसान फ़ानी है, पस सुक़रात फ़ानी है। अब लिखा है कि सुग़रा व कुबरा के 2 क़ज़िये मादा क़यास को तश्कील देते हैं, लेकिन ये दोनों क़ज़िये यहाँ एक ख़ास शक्ल के हैं। एक तो यहाँ हद वसत हे दाल वाव सीन ते की तकरार हुई है, दूसरे हदौसत सुग़रा में महमूल और कुबरा में मौजू है, तीसरे सुग़रा मौजूबा है मीम वाव जीम बे है मौजूबा है, और चौथे कुबरा कुल्लिया है। इन कैफियतों ने दोनों क़ज़ियों को एक ख़ास शक्ल अता कर दी है और यही चीज़ें शक्ल क़यास को तश्कील देती हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि क़यासात असर व फ़ायदा
کے لحاظ سے 5 قسم کے ہیں، اور یہ پانچوں قسمیں مادے سے تعلق رکھتی ہیں، نہ کہ ان شکلوں سے۔ انسان جب قیاس کرتا ہے اور قیاسی استدلال پیش کرتا ہے تو اس کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں۔ اس کا مقصد قیاس کے انہی 5 اثرات میں سے کوئی ایک اثر ہوتا ہے۔ قیاس سے جو اثرات ظاہر ہوتے ہیں اور جو مقاصد اس میں کار فرما ہوتے ہیں کبھی یقین کا حامل ہوتا ہے، یعنی قیاس کرنے والا واقعاً یہ چاہتا ہے کہ کسی مجہول کو اپنے لیے یا اپنے مخاطب کے لیے معلوم میں تبدیل کر دے اور ایک حقیقت کشف کر لے۔ چنانچہ فلسفہ اور سائنس میں عام طور سے یہی مقصد پیش نظر ہوتا ہے اور اسی قسم کے قیاس تشکیل دیے جاتے ہیں۔ البتہ اس مقام پر ایسے مواد سے استفادہ کرنا چاہیے جو ناقابل تردید اور یقین آور ہوں، لیکن بعض اوقات قیاس کرنے والے کا مقصد حریف کو شکست دینا اور اسے مغلوب کرنا ہوتا ہے۔ اس موقع پر یقینی مواد سے استفادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ایسے امور کو بھی کام میں لایا جا سکتا ہے جو یقینی تو نہیں ہیں لیکن حریف ان کی حقانیت پر ایمان رکھتا ہے، اور کبھی کسی کام کے کرنے یا اس سے باز رکھنے کے لیے مخاطب کے ذہن کو مطمئن کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اسی صورت میں محض زنی وغیرہ، زوئے نون چھوٹی زنی وغیرہ یقینی امور سے دلیل لانا کافی ہوتا ہے۔ مثلا کسی شخص کو کسی برے کام سے روکنا چاہتے ہیں، چنانچہ اس کے متحمل نقصانات کو اس کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ بعض اوقات استدلال کرنے والے کا مقصد صرف اپنے مقصود نظر چہرے کو مخاطب کے آئینہ خیال میں اچھا یا برا ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں وہ مقصود کو خوبصورت یا نفرت انگیز خیالی لباس پہنا کر اپنے استدلال کو آراستہ کرتا ہے، اور کبھی مقصد صرف مخاطب کو دھوکہ دینا اور اسے گمراہ کرنا ہوتا ہے۔ اس صورت میں غیر یقینی چیز کو یقینی، غیر زنی زوئے نون چھوٹی غیر زنی کو زنی اور ناپسندیدہ کو پسندیدہ بنا کر پیش کرتا ہے اور غلط بیانی سے کام لیتا ہے۔ معلوم ہوا انسان کا اپنے استدلالوں سے مقصد، اب یہاں پر صرف یہ بات لکھی ہے کہ معلوم ہوا انسان کا اپنے استدلالوں سے مقصد، یہ نمبر دیے ہوئے ہیں۔ نمبر 1 یا کشف حقیقت ہے، 2 یا حریف کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا اور اس کی فکری راہ کو مسدود کرنا ہے، 3 یا مخاطب کو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے سلسلے میں مطمئن کرنا ہے، 4 یا محض اس کے جذبات و خیالات سے کھیلنا ہے کہ اس کے سامنے برے کو اچھا، اچھے کو برا بنا کر پیش کرنا ہے، نمبر 5 یا پھر گمراہی پھیلانا مقصود ہے۔ اب اگلے پیراگراف میں ہے کہ دلیل استقراء کی روشنی میں تمام قیاسات مقاصد کے لحاظ سے انہی 5 قسموں میں منحصر ہیں، چنانچہ ان مقاصد کی تکمیل کے لیے قیاس کے مواد بھی مختلف ہیں۔ یہ بھی نمبر وار دیے ہوئے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جس قیاس کے ذریعے حقیقت کشف کی جاتی ہے اسے برہان کہتے ہیں۔ اس قیاس کے مواد کو یا محسوسات میں سے ہونا چاہیے، جیسے سورج روشنی پھیلانے والا جسم ہے، یا مجربات سے ہونا چاہیے، جیسے کسی تیسری شے کی مساوی 2 چیزیں آپس میں بھی مساوی ہوتی ہیں۔ البتہ ان 3 قسموں کے علاوہ بھی یقینی قضایا ہو سکتے ہیں جنہیں یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں، جیسے پینسلین جسم کی عفونیت عین فے واو نون یہ تے عفونیت کو زائل کر دیتی ہے، اور یا بدیہات عدلیہ میں سے ہونا یا بدیہات اولیاء لکھا ہے یا عدلیہ میں سے ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ ہے کہ حریف کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے والے قیاس کو ایسے مواد سے تشکیل پانا چاہیے جو حریف کی نگاہ میں صحیح ہے، چاہے وہ یقینی ہوں یا نہ ہوں، مقبول عام ہوں یا نہ ہوں۔ اس قسم کے قیاس کو جدل کہتے ہیں، جیم دال لام۔ مثلاً کوئی شخص کسی فلسفی یا فقیہ کے نظریات پر ایمان رکھتا ہے، چنانچہ اس فلسفی یا فقیہ کے نظریے کو دلیل بنا کر اس شخص کو شکست دیں، حالانکہ ممکن ہے کہ ہم خود اس فلسفی یا فقیہ کے قول کو نہ مانتے ہوں۔ اس کی بہت سی مثالیں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن ہم یہاں صرف ایک واقعے کی نقل پر اکتفا کرتے ہیں جس میں اس کی مثال موجود ہے۔ مامون، اب اگلا پیراگراف ہے کہ مامون نے مختلف مذاہب و ادیان کے علماء کے لیے مجلس مباحثہ و مناظرہ تشکیل دی تھی۔ امام رضا علیہ السلام اس میں اسلام کے نمائندے کی حیثیت سے شریک ہوئے تھے۔ عیسائی عالم
اور امام رضا علیہ السلام کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوحیت یا عبودیت کے سلسلے میں بحث چھڑ گئی۔ عیسائی عالم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مافوق البشر الہی مرتبہ و مقام کا قائل تھا، چنانچہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تمام کام اچھے تھے، مگر ایک بات کھٹکتی ہے، اور وہ یہ کہ آپ تمام انبیاء علیہ السلام کے خلاف عبادت سے دلچسپی نہ رکھتے تھے۔ عیسائی عالم نے کہا، مجھے تعجب ہے کہ آپ ایسی بات فرما رہے ہیں، وہ تمام لوگوں سے زیادہ عبادت گزار تھے۔ تو امام رضا علیہ السلام نے جب عیسائی عالم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کا اعتراف کروا لیا تو فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کس کی عبادت کرتے تھے؟ کیا عبادت و عبودیت و بندگی کی دلیل نہیں ہے؟ کیا عبادت خدا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے؟ امام رضا علیہ السلام نے اس طرح ایک ایسی بات کے ذریعے جس کا حریف کو اعتراف تھا، البتہ خود امام علیہ السلام بھی اس حقیقت کے قائل تھے، اسے شکست دے دی۔ تیسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ جس قیاس کا مقصد مخاطب کے ذہن کو مطمئن کرنا اور ایک قسم کی تصدیق، چاہے وہ زنی ہی کیوں نہ ہو، زوئے نون چھوٹی ہے، کیوں نہ ہو، ایجاد کرنا ہو، اور اصل مقصد مخاطب کو کسی کام کے انجام دینے یا کسی چیز سے باز رہنے پر آمادہ کرنا ہو، تو اس قیاس کو خطابت کہتے ہیں۔ خطابت میں ایسے مواد استعمال کرنے چاہیے جو مخاطب میں کم از کم زن ایجاد کر سکے، زوئے نون زن ایجاد کر سکے۔ مثلا جھوٹا دنیا میں رسوا ہوتا ہے، بزدل شخص محروم و ناکام رہتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے کہ جس قیاس کا مقصد صرف خیالی غلاف چڑھانا ہو اسے شعر کہتے ہیں، شین عین رے۔ تشبیہات، استعارات اور مجازات سب اسی قسم میں شامل ہیں۔ شعر کا سروکار براہ راست تخیلات سے ہے، چونکہ تصورات و احساسات ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں، یعنی ہر سور کسی احساس کو بیدار کرتا ہے، سواد واورے یہاں پہ لکھا ہے، بیدار کرتا ہے، لہٰذا شعر اس طریقے سے احساسات و جذبات کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے اور اکثر انسان اس کو حیرت انگیز کاموں پر مجبور کر دیتا ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں یہ لائن کہ اور اکثر انسان کو حیرت انگیز کاموں پر مجبور کر دیتا ہے یا اس سے روک دیتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ سامانی بادشاہ، سین الف میم الف نون چھوٹی بادشاہ کے بارے میں فارسی شاعر رود کی، رے واو دال کاف چھوٹی ہے، اس کے اشعار اور اسے بخارا جانے پر ابھارنے کے سلسلے میں ان اشعار کے حیرت انگیز اثرات اس کا بہترین نمونہ ہیں۔ یہاں پر جو اشعار ہیں 3 یہ فارسی میں ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں نمبر 5 کہ جس قیاس کا مقصد دھوکے میں ڈالنا ہو اسے مغالطہ یا سفسطہ، سین فے سین تو ہے کہتے ہیں۔ فن مبالغہ کا جاننا بھی زہر اور نقصان دہ جراثیم کے جاننے کی طرح ضروری ہے تاکہ انسان اس سے اجتناب کرے۔ اگر کوئی اسے دھوکہ دینا چاہے تو وہ اس کے دام فریب کا شکار نہ ہو، یا اگر کسی شخص پر یہ زہر اثر انداز ہو چکا ہو تو اس کا علاج کر سکے۔ مختلف قسم کے مغالطوں کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ انسان خود اس سے اجتناب کرے اور اس سے واقف رہے تاکہ کوئی دوسرا اسے فریب نہ دے سکے یا مغالطے میں اسیر دوسرے اشخاص کو وہ نجات دلا سکے۔ منطقیوں نے 13 قسم کے مغالطے بیان کیے ہیں۔ ہم یہاں تمام قسموں کو تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کر سکتے، تاہم بعض قسموں کی طرف اشارہ کیے دیتے ہیں۔ کلی طور پر مغالطے کی 2 قسمیں، مغالطہ یا لفظی ہے یا معنوی۔ مغالطہ لفظی یہ ہے کہ مغالطے کا سرچشمہ لفظ ہو، مثلاً اس لفظ مشترک کو جس کے 2 مختلف معنی ہیں قیاس کا حد وسط قرار دے دیں۔ قیاس کے صغرا میں اس سے ایک معنی مراد لیں اور کبرا میں دوسرا معنی۔ یہاں جس چیز کی تکرار ہوئی ہے وہ صرف لفظ ہے نہ کہ معنی، لہٰذا اس سے جو نتیجہ نکلے گا وہ غلط ہوگا۔ مثلاً لفظ شیر فارسی میں 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے، نمبر 1 دودھ، نمبر 2 حیوان، حیوان درندہ۔ یہاں پہ شیر نہیں، میرے خیال ہے یہ ورڈ شیر ہوگا، اس لیے کہ اس کا انہوں نے کہا ہے کہ 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، دودھ اور حیوان درندہ۔ اب اگر کوئی کہے کہ جانوروں کے تھن میں پایا جانے والا سیال مادہ شیر ہے اور شیر خونخوار درندہ ہے، پس
تھنوں میں پایا جانے والا سیال مادہ خونخوار درندہ ہے، یہ مغالطہ ہے۔ سامعین نہیں، یہاں پہ شیر نہیں، یہاں پہ شیری ہے، کیونکہ آگے چلنے سے پتہ چلا یہ لفظ شیری ہے، تو یہ مغالطہ ہے۔ یا مثلاً مجاز و استعارے کے طور پر کسی قوی ہیکل انسان کے لیے کہتے ہیں کہ فلاں شخص ہاتھی ہے۔ اب کوئی شخص اس طرح سے قیاس تشکیل دے کہ زید ہاتھی ہے، ہر ہاتھی کے آج ہوتے ہیں، عین الف جیم کے آج ہوتا ہے، پس زید کے آج ہے، عین الف جیم ہے، یہ بھی مغالطہ ہے۔ لکھا ہے مزالطہ معنوی، میم زوئے الف لام توئے حمزہ ہے، مزالطہ معنوی لفظ سے مربوط نہیں ہوتا بلکہ معنی سے تعلق رکھتا ہے۔ مثلا اہمیت قیاس کی نفی میں ڈیکارٹ وغیرہ کے جو اقوال ہم نے نقل کیے ہیں کہ انورٹڈ کاما ہر قیاس میں اگر مقدمات معلوم ہیں تو نتیجہ خود بخود معلوم ہے، پھر قیاس کی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر مقدمات مجہول ہیں تو قیاس انہیں معلوم نہیں کر سکتا، پس ہر صورت میں قیاس بے فائدہ ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں مغالطہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر مقدمات معلوم ہیں تو نتیجہ خود بخود معلوم ہے، حالانکہ مقدمات کا معلوم ہونا نتیجے کے حتمی طور پر معلوم ہونے کا سبب نہیں ہو سکتا، بلکہ مقدمات کا معلوم ہونا اور ان کا آپس میں اقتران الف قاف تیرے الف نون یا ملاپ نتیجے کے معلوم ہونے کا باعث ہوتا ہے، وہ بھی ہر اقتران نہیں بلکہ ایک مخصوص شکل کا اقتران جس کی کیفیت کو منطق بیان کرتی ہے۔ پس یہ مغالطہ یوں پیدا ہوا کہ ایک غلط بات پر صحیح بات کی نقاب ڈال دی گئی۔ آخری پیراگراف پڑھ رہے ہیں ہم کہ مغالطے کی مختلف قسموں اور ان کے مصادیق کی شناخت کہ کس مقام پر کس قسم کے مغالطے سے کام لیا گیا ہے بے حد ضروری ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ فلسفی نما اشخاص کے بیانات میں صحیح قیاس سے کہیں زیادہ قیاس مغالطہ سے کام لیا گیا ہے، لہٰذا مختلف قسموں کے مغالطوں اور ان کے مصادیق کا جائزہ جاننا انتہائی ضروری ہے۔ تو یوں سامعین، یہاں پر ہم نے کتاب اسلامی علوم کا تعارف بعنوان علم المنطق پڑھ لی، اور اب ہم اس آخری کتاب کے بعد آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی کتاب کے ساتھ اسی پلیٹ فارم پہ ملیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔